حاجت مند انسان ہے، سب سے زیادہ خواہشات انسان کی ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں بہت کم ضرورتیں، بڑی کم خواہشات۔ انسان کی نہ ضرورتوں کی، نہ خواہشات کی، نہ جذبوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو ہر دم اللہ کی ضرورت ہے، ہر دم اسے اللہ کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ ایک ہستی ہے جو اس کے سارے حاجات، اس کی ساری حاجات، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خزانے رکھتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، غنی ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر پورا اتر سکیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض۔ اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارے اللہ کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں۔ پھر ہر شے کے ہیں یا بعض چیزوں کے ہیں؟ تو پھر اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تیرے اللہ کے پاس ہر شے کے بے شمار خزانے ہیں۔ تو انسانوں کے خزانے تو دینے سے گھٹ جاتے ہیں۔ میں کسی کو 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دوں گا تو میرے پیسے تو گھٹ گئے۔ کوئی 100 من میں سے 5 من کسی کو کپاس دوں گا تو میری کپاس تو گھٹ گئی۔ کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹ جاتے ہیں؟ جب وہ دیتا ہے تو گھٹ جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالی ہمیں ایک بات خود سناتا ہے کہ تم سن لو اپنے اللہ کے خزانوں کی کہانی کہ وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے۔ اور کیا وہ گھٹتے ہیں؟ گھٹ جاتے ہیں جیسے بادشاہوں کے گھٹ جاتے ہیں، اور ساری دنیا کے خزانے استعمال ہوتے ہیں۔ تیل ختم ہو رہا ہے، اب شور مچ رہا ہے، تیل کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھو کہ تیل ختم ہو رہا ہے، سونا ختم ہو رہا ہے، چیزیں گھٹتی ہیں۔ تو کیا اللہ کے خزانے بھی گھٹتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم، تم پہلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان اور جن، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، رطبکم و یابسکم، بوڑھے اور جوان، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے اور بڑے، ذکرکم و انثاکم، مرد اور عورت۔ 12 قسمیں گنائیں۔ اولکم، آخرکم، انسکم، جنکم، حیکم، میتکم، رطبکم، یابسکم، صغیرکم، کبیرکم، ذکرکم، انثاکم۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا۔ یہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد، سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ فسألونی، پھر تم سارے اللہ سے مانگو، تم مل کر مانگو، مل کر، صرف تم نہیں جو آج 5 ارب ہو، 6 ارب ہو، تم سے پہلے جو مر گئے ہیں انہیں زندہ کر کے نکال کے کھڑا کروں، تمہارے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی لے آؤں اور تمہارے ساتھ کھڑا کروں۔ ساری دنیا جن انسانوں سے زیادہ ہیں، جنات انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ جنوں کو بھی تمہیں دکھا دوں، تمہارے ساتھ کھڑا کر دوں، اور پھر چھوٹے اور بڑے، مرد، عورت، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، عرب، عجم، ایرانی، ترکی، افریقی، امریکی، آسٹریلوی، یہ سارے جمع کر دوں۔ پھر میں کہوں مانگو مانگو۔ بادشاہوں سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے باری باری جاتا ہے، ہر کوئی اپنا پیپر لے کر جاتا ہے، اپنی پرچی لے کر جاتا ہے۔ ایک دم کوئی کسی صدر وزیر بادشاہ کے اوپر ٹوٹ پڑا تو کہتا ہے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو، ان بدتمیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، سلیقہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ ہر ایک کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں گیا تو کہیں چیز نہ ختم ہو جائے، کہیں سیٹ نہ ختم ہو جائے، اس لیے ہر کوئی تو میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ تو کیا ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ؟ تو اللہ کہتا نہیں، یہاں ایسے نہیں۔ فسألونی، تم سارے اکٹھے مانگو ایک وقت میں، ایک وقت میں۔ سندھی بولو، بلوچی بولو،
बरोही बोलो, मराठी बोलो, मारवाड़ी बोलो, उर्दू बोलो, पंजाबी बोलो, पश्तो बोलो, बल्तिस्तानी बोलो, कोहिस्तानी बोलो, फारसी बोलो, अंग्रेजी बोलो, फ्रांसीसी बोलो, इटालियन बोलो, हौसा बोलो, सराइकी बोलो, दुनिया की सारी ज़बानों में बोलो। सारी जितनी ज़ुबानें हैं उन सारी ज़ुबानों में बोलो, और ज़ोर से भी और आहिस्ता भी और गूंगे इशारों से बोलो। तो क्या ये सब का बोलना अल्लाह को समझ आ जाएगा? इतने तो शोर मच जाएगा। या मैं एक बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ, या हम दो बोलना शुरू कर देना तो तुम्हें ना मेरी का पता चलेगा ना उसकी का पता चलेगा। तो क्या अल्लाह भी ऐसा है? तो अल्लाह ताला कहता है हा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है फयस्मउ ज़जीजहुम बिख्तिलाफ लुगातिहिम व लहजातिहिम। मेरे बंदो, ये जो तुम्हारा शोर उठेगा, वो कोई आवाज़ तो नहीं रहेगी, ये जो तुम्हारा शोर उठेगा और उसमें ज़ुबानें भी अलग अलग होंगी और ज़रूरतें भी अलग अलग। मैं कुछ और मांग रहा हूँ, मौली अब्दुल्ला कुछ और मांग रहा है, मौली जमालुद्दीन कुछ और मांग रहा है, तो हमारी ज़रूरतें भी अलग अलग होंगी। तो अल्लाह ये कहता है मेरे बंदो, सांगड़ वालो, तुम सबका इकट्ठे शोर मचाना और अपनी अपनी ज़ुबानों में बोलना और अपनी अपनी हाजात को पेश करना, ये मुझे ज़रा बराबर गलती में नहीं डालेगा। मैं सबकी समझूंगा, सबकी सुनूंगा। ला तुगल्लितहु कसरतुल मसाइल, ला तुगल्लितहु कसरतुल मसाइल। तुम सबका इकट्ठे बोलना मुझे खता और गलती में नहीं डालेगा। फिर इसके बाद जो तुमने मांगा है फ़अअतैतु कुल्ल इंसानिन मसअलता, फिर जो कुछ तुमने मांगा है वो मैं तुम्हें सारा दे दूं, सारा। और तुम मांगने वाले इतने नहीं हो, और ज़मीन आसमान के बराबर मांग लो। मुंह खोलो और अर्श के बराबर मांग लो। मुंह खोलो और सारी जन्नत के बराबर मांग लो। मुंह खोलो और सितारों के बराबर जो चाहो मांग लो। मुंह खोलो और धरती की वसअतों के बराबर जो चाहो मांगो। मुंह खोलो और आसमान की बुलंदियों के बराबर जो चाहो मांगो। ऐसे मांगो, ऐसे। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी न मांगो, ऐसे मांगो कि कायनात तुम्हारे ज़बान पर आ जाए। तो मेरा अल्लाह कहता है तुम सबका चाहा पूरा कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। और मेरे ला यनकुसु ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिख्यतु इज़ा उदखिलल बहर। तो मेरे खजानों में इतनी कमी नहीं आएगी जितना सुई को समंदर में डोब के बाहर निकालते हैं। तो समंदर में जब सुई जाती है और बाहर निकलती है तो कुछ पानी तो ऊपर लग गया ना भाई, कुछ पानी लगा है ना। तो समंदर में कोई कमी आई है कि नहीं आई? तो तेरा अल्लाह कहता है मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आती। हाय हाय हाय, कैसे खजानों का मालिक, कितना बड़ा शहंशाह है। और अल्लाह ये कहता है कि जो कुछ दूंगा वो मैं दूं। इंसान नहीं तुम्हें दे सकते, फरिश्ते नहीं तुम्हें दे सकते, कायनात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो तुम्हें कुछ। मसानी मकान तौरात, पहले अपनी किताब की शान बताई कि लोगों, तौरात सबसे बड़ी किताब थी, सबसे बड़ी किताब लिखाई में, वर्कों में, वर्क। सारी तौरात के बदले में अल्लाह ने मुझे सूरत फातिहा दे दी है। सारी तौरात के बदले में सूरत फातिहा। तौरात उठाते हुए आदमी थक जाता था, इतनी बड़ी किताब थी तौरात। तो मेरे और आपके रसूल फरमा रहे हैं कि तौरात के बदले में सूरत फातिहा 7 आयात। इसलिए जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर लिखवाऊं तो 70 ऊंटों पे ला दी जाएगी। हमारे जैसे मौलवी को तो तर्जुमा ही नहीं आता, और वो कह रहे हैं 70 ऊंटों पे तफसीर ला दी जाए अगर लिखवा दूं।
اور پھر عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، فرمایا آج تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھاتا ہوں۔ تو پہلے بے کو بولنا شروع کیا۔ بے کا ترجمہ نہ سندھی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، پر عربی میں بے با بنتی اور با کا بھی ترجمہ مطلب ہے۔ تو امام علی بسم اللہ شروع کی اور با کا مطلب بولنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ہوگی، ابھی با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ والمائدۃ مکان الانجیل، میرے رب نے مجھے انجیل جو عیسائیوں پہ اتری اس کے بدلے میں سورت مائدہ عطا کی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ حامیم 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 عین سین قاف کا اس کے بدلے میں حامیم۔ تو 9 سورتوں میں ساری آسمانی کتابیں آ گئیں۔ تورات سورت فاتحہ میں، انجیل سورت مائدہ میں، زبور حامیم کی 7 سورتوں میں تو 9، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی، فوقیت ملی، فضیلت ملی۔ پھر آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے گورے کا نبی، الی کل انس و جن، میں ہر انسان اور جن کا نبی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، اور جب یہ سارا آدم کی نسل جب اللہ کے میدان میں پیش ہونے لگے گی تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا اور سارے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ کیا شان ہوگی جب آدم کی ساری نسل، اربوں خربوں انسان، مرد عورت، بادشاہ گدا، اور بادشاہ تو بڑی بے حیثیت شے ہے، رسول نبی پیغمبر پیچھے پیچھے۔ پھر میرے نبی نے واضح کیا ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اس دن تم اپنے نبی کی شان دیکھنا کہ اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرے لیے مقام محمود طے ہو چکا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور سب سے بڑی شفاعت میرے مقدر کی جا چکی ہے، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا۔ اور پھر میرے نبی نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کا دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، میرے لیے ممبر ہوگا، مقام محمود ہوگا، میں اس پہ بیٹھوں گا، اور جنت کے 1000 خدام چاروں طرف میرے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر رسولوں پر جنت حرام ہے جب تک میں داخل نہیں ہوتا، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے خزانوں میں سے، اللہ کے خزانے بے شمار، جنت بھی چھوٹا سا خزانہ ہے، لیکن جو نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ جنت ہے، وہ بند ہے، اور اس کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا کو جنت بنانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، آخرت کی جنت میں جانا ہے تو چابی در مصطفیٰ سے ملے گی، زمین میں برکتوں کو لانا ہے تو برکتیں در مصطفیٰ سے ملیں گی، دنیا کی عزتوں کو لینا ہے تو یہ عزتیں در مصطفیٰ سے ملیں گی، دنیا کی ذلتوں سے بچنا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کلمے کا حصہ بنایا ہے محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا حصہ، اور ایسا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا معراج میں اللہ کے اپنے رب سے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھے، تیرے خلیل تھے، اور موسیٰ تیرے کلیم تھے، اور داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہا نرم فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ معراج پر، معراج میں